السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تہ دل سے آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتی ہوں قرآن سما اکیڈمی میں۔ دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں دیکھا تھا سورہ بقرہ کا ٹرانسلیٹ، کل ہم لوگ نے سٹاپ کیا تھا، رک گئے تھے ہم لوگ آیت نمبر 30 پہ۔ آج ہم 31 سے اسٹارٹ کریں گے ٹرانسلیٹ۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہوں نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا، اے آدم، تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے جو اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیا۔ اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب خوب جانتا ہوں، اور وہی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور انہیں نکالنے لگا دیا وہ تھے، اور ہم نے کہا، یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور تم ایک خاص وقت تک اسے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تھے۔ اللہ نے مہربان کرتے ہوئے اس پر توجہ دی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب یہاں سے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان میں سے نہ کوئی وہ غمگین ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلا انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور مجھ سے ڈرو، اور حق و باطل کے ساتھ ملت نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم خواب نہیں رکھتے، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہی بہت بھاری ہے، مگر اجر کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے، وہی لوگ، اور یہ کہ بے شک وہ اس کی طرح لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہانوں پر، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام فائدہ نہیں دے گی، اور نہ کوئی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی آواز لگائی جائے گی، نہ کسی کی مدد لی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں اہل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا اور تمہارے بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور تم
میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے اہل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھتے رہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری موت طے کر دی، تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرعون حق باطل کا درمیان فرق کرنے والی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے سے ضرور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر نجات کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر منوا سلوا اتارا اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور جنہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جس بھر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا، اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نقیب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے ان کے جو اس نے کہی تھی، پھر ہم نے ان ظالموں لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مار چاہو اس پتھر سے بہا نکلے بارش چشمے۔ ہر قبیلے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا، کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اب یہاں دیکھیے ہم لوگ اسٹاپ ہو گئے کہاں سے، 31 سے 60 تک، 60 آیت تک مکمل ہو گئے ہمارا ٹرانسلیٹ۔ اب یہاں 61 سے سٹارٹ کریں گے۔ اور جب ہم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگو، وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترقی، کڑی، گندم، مشروم اور پیاز، یہ سب مانگے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم کمتر چیزیں لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں جو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تمہارا سوال کیا، اور ان میں ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے عذاب سے ساتھ لوٹے ہوئے اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور قتل کرتے اور نبیوں کو ناحق کرتے یا اس سے صاحب کہ انہوں نے نافرمانی کی کہ وہ حد سے بڑھ جانے والے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی، عیسائی اور صحابی بھی دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور قوم آخرت پر ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا، ہم نے تمہیں جو دیا
اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والے میں سے ہوگے۔ ماشاءاللہ سے ہمارا یہاں دیکھیں ٹرانسلیٹ 64 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں 65 سے ٹرانسلیٹ دیکھیں گے، ہم لوگ سمجھیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ قرآن کرنے کا سورہ بقرہ کا، کہ آپ لوگ اس پہ سمجھ کر عمل کریں، جیسا آیتوں کو سمجھے، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں میں فرمایا اس پہ غور فکر کر کے اس پہ زندگی گزارے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی قرآن کے متعلق بدلے، اپنے آپ کو بدلے، اللہ کے واسطے ٹوٹلی اپنے آپ کو چینج کرے۔ سو یہاں پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کرنے کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے چن لیا ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ سو ہم لوگ کل کی کلاس میں دیکھیں گے، دعا پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ